یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برداشت کر کے آئے گی. دیکھیں 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے مائنڈ سائنس سمجھا دی. کتنا سمپل آنسر. دیر از نو ادر وے, یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ. سیدھی سی بات ہے. آپ خوش رہنا چاہتے ہیں, یو ہیو ٹو پریکٹس ہیپینس. دیر از نو ادر وے. ادروائز آپ کو سائیکیٹرسٹ, آپ کو میڈیسنز لینی پڑیں گی. اگر تو آپ چاہتے ہیں آپ نے میڈیسن لینی ہے, پھر میڈیسنز کھا لیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں پھر خوش رہیں. دو ہی آپشنز ہیں, اس کے علاوہ تیسری آپشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جہاد میں نفس ہے, اور اللہ سے دعا بھی کی جائے. اور کوئی بات نہیں, اگر ایک ڈاؤن فیز چل رہا ہے تو اس کے بھی آداب سکھائے ہیں ہمارے دین. الحمدللہ ہمارا دین ہر چیز میں رہنمائی فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے نہیں مسکرائے. کچھ صحابہ کہتے ہیں 4 مہینے نہیں مسکرائے, کچھ کہتے ہیں 1 سال. ڈفرینٹ اوپینینز. پوائنٹ از کہ سب سے مسکراتا چہرہ مسکرانا بھول گیا. تو ہمارا دین ٹاکسک پازیٹیوٹی کا قائل نہیں ہے کہ مسکراؤ مسکراؤ ہر وقت مسکراؤ. کبھی کبھی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں بندہ مسکرانا بھول جاتا ہے. لیکن اس فیز کے آداب کیا ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اس فیز کے بھی پھر آداب ہیں کہ کم از کم شکایت نہ کرو. اس میں پھر یہ پازیٹیو ہوگا کہ کم از کم یہ بندہ اس حد تک پازیٹیو ہے کہ شکایت نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اور بہت کڑواہٹ نہیں اس میں آ گئی. اتنی کڑواہٹ نہ آ جائے آپ میں. چلے ایک بندہ خود مسکرانا بھول گیا, انڈرسٹینڈیبل, لیکن اتنی کڑواہٹ نہ آ جائے کہ ہر ایک کو کاٹ کھانے کو دوڑے, ٹھیک ہے, یا دوسروں کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کر دے. تو وہ مناسب نہیں ہے. کم از کم اتنا جہاد میں نفس انسان کو کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ دوسروں کو ڈیمیج نہ کرے, ٹھیک ہے, اور دوسروں کو انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں کے ساتھ پازیٹیو ہی ایکسپریس کرے اور اللہ کے سامنے روئے. تو الحمدللہ ہمارے دین جو ہے وہ ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. تو بہرحال آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نیگیٹو ہیبٹ اڈاپٹ ہو چکی ہے یا نیگیٹو بیہیویئرل پیٹرن چل رہا ہے تو سمپلی اس کو آپ ریپلیس کر دیں پازیٹیو بیہیویئرل پیٹرن سے, اور ٹائم لگے گا اس میں. ایٹامک ہیبٹس ایک کتاب ہے, وہ میں ریکمینڈ کروں گا, اس کو آپ ضرور پڑھیں. بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں اس کا لب لباب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹ سے زندگی بدلتی ہے, ٹھیک ہے. اصل میں وہ آتھر کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نا کوئی بہت آؤٹ آف دا باکس کام کرنے پڑیں گے خوش رہنے کے لیے, یا ہمیں کوئی بہت ہی محنت کرنی پڑے گی. وہ کہتا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ عادت ڈال کے انسان جو ہے وہ بہتر ہونے لگتا ہے. مثال کے طور پہ وہ مثال دیتا ہے. اب دیکھیں بڑی چھوٹی سی چیز ہے, اپنی بیڈ شیٹ کو جھاڑ کر صاف ستھرا کر کے بچھانا صبح اٹھ کے. یہ چھوٹی سی عادت ہے, لیکن اس عادت کے سائنٹیفکلی پروون ہے کہ آپ کے موڈ پہ بہت اثرات ہیں. دیکھیں ایک اثر یہ ہے کہ ایک بندہ اپنا کمرہ صاف ستھرا کر کے گیا ہے, چھوٹی سی عادت ہے. الحمدللہ جب میں ہاسٹل میں تھا جی آئی کے میں, ہمارا سنگل روم تھا. میرے چاچو نے, سگے چاچو نے مجھے جو نصیحتیں کی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اپنی الماری کو بہت اچھا رکھنا, صاف ستھرا رکھنا. ان کا یہ بڑی اچھی ہیبٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس پہ میں نے ایکٹ کیا. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ اپنا کمرہ صاف کر گیا ہے, پھیلا ہوا نہیں ہے, اور اس کا دن اچھا اتنا نہیں گزرا فار وٹس ایور ریزن, کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی, کوئی ریجیکشن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کمرے میں جب واپس آئے گا اور کمرے کو صاف ستھرا دیکھے گا تو اس کا موڈ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہے گا یار ہر چیز لائف میں بری نہیں ہے, یعنی چلو بیڈ شیٹ تو ٹھیک بچھی ہوئی ہے نا, لیکن اگر اس کا کمرہ میسی ہے تو وہ جب کمرے میں انٹر ہو گیا وہ کہے گا کہ ہر چیز ہی خراب ہے, میری لائف میں آئی ایم اے بگ فیلئر, ٹھیک ہے, میرا تو کمرہ بھی نہیں ٹھیک. تو یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں وہ بک میں مثال دیتا ہے جس سے انسان جو ہے بہت مثبت سوچنے لگتا ہے اور انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے سکسیسفل لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی بڑی مائنیوٹ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہوتی ہیں جن سے ان کی شخصیت میں بہت اثر آتا ہے. دا وے دے ایٹ, ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے ان کی روٹین کا, ٹھیک ہے, اور ایک خاص ہی ٹائم ہوتا ہے کچھ کھانے کا. جیسے این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے, یہ بڑا مشہور ایک جملہ ہے. تو میں ایک بزرگ کو جانتا تھا, اب تو خیر فوت ہو گئے کووڈ کے دوران. ماشاءاللہ ان کی بہت 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 اچھی صحت تھی اور وہ لگتے نہیں تھے, ہی واز ان 70s لیکن وہ 50 کے لگتے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سر میری عادت ہے صبح اٹھ کے سیب کھاتا ہوں سب سے پہلے نہار منہ. تو بس وہ عادت انہوں نے بنا لی اور کہتے اس کا میرے موڈ پہ بہت اثر آتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کئی لوگوں کو وہ اٹھ کر
शहद, पानी में शहद, नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीते हैं। अब ये साइंटिफिकली स्पीकिंग सेरोटोनिन ले रहे हैं आप। सेरोटोनिन बहुत बड़ा मूड बूस्टर है, ठीक है। यानी जब आप मीठा कुछ खाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें खजूर, अजवा ये रिकमेंडेड है, तलबीना रिकमेंडेड है डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में। हज़रत आयशा कहती है नबी ने जब भी कोई फौतगी होती थी तो नबी सल्लल्लाहु फरमाते थे कि तलबीना पकाओ ताकि वो घर वालों का ज़रा मूड बूस्ट हो। तो यही बात है असल में, छोटी छोटी हैबिट्स बंदा बना ले, उनके पाथवे बनते हैं और उसके बाद वो बंदे की आदत और हैबिट बन जाती है, ठीक है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ इंशाल्लाह कि जो आप सोच रहे हैं ना उसके ऑपोजिट सोचना शुरू कर दें। जो भी आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही है उसके ऑपोजिट सोचना शुरू कर दें। दिस इज़ द ट्रिक, दिस इज़ द सीक्रेट। और इसकी पूरी फिर इसकी टेक्निक होती है। आप यू हैव टू राइट इट। मैं आपको वो पूरी टेक्निक अगर दिखाऊं, उसको कहते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा मेंशन किया था, तो आज मैं आपको ज़रा उसकी पूरी वो दिखाता हूँ इस स्लाइड में। ये आपके सामने है जी, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स इसे कहते हैं, ठीक है। यानी आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने माइंड को और अपने थॉट्स को। उसमें सबसे पहली है कि जो ऑटोमेटिक रेकरेंट कॉन्टिन्यूस थॉट्स हैं उनको लिख लें, ठीक है। उनको ले आए, पेपर पर ले आए। उसके बाद जो है उसमें खुद से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आइडेंटिफाई करें, अनहेल्दी थॉट पैटर्न आइडेंटिफाई करें। मिसाल के तौर पे मैंने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है और मुझे बहुत डर है मैंने रिजेक्ट हो जाए, मैंने रिजेक्ट हो जाना है, मैंने रिजेक्ट हो जाना है, ठीक है। अब आप वो पेपर पे लिख लें मैंने रिजेक्ट हो जाना है। उसके बाद आप दूसरे स्टेप पे आए। दूसरा स्टेप ये है कि इस सेंटेंस के पीछे आपको खुद क्या डिस्टॉर्शन नजर आ रही है, फॉल्टी थिंकिंग क्या नजर आ रही है, ओवर थिंकिंग। अभी रिजेक्ट तो नहीं हुए ना, नहीं हुए, तो आप लिखें कि इसके पीछे जो मुझे वाज़ेह प्रॉब्लम नजर आ रही है वो ओवर थिंकिंग है। तीसरा स्टेप ये है कि आप इसको डिस्प्यूट करें, आप फाइट करें, ठीक है, डिबेट करें अपने आप से। मिसाल के तौर पर आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं रिजेक्ट हो गया हूं, अभी तो नहीं हुए। अच्छा, फिर आप डिस्प्यूट करें इसको कि मैं रिजेक्ट क्यों होऊंगा। मिसाल के तौर पे मैंने हर काम रूल के मुताबिक किया, पहली दलील। मैंने अच्छी नीयत से किया, दूसरी दलील, मेरी नीयत अच्छी है। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, तीसरी दलील, ठीक है। चौथी दलील, क्या अगर अल्लाह मुझे कुछ देना चाहता है तो किसी इंसान की जरूरत हो सकती है रिजेक्ट कर दे। सीधी सी बात है, ठीक है। और लिखें, असल में आपको पता है, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में ऐसे बताया था ना, ब्रेन जो है वो पॉजिटिव चीज़ फौरन भूल जाता है, नेगेटिव चीज़ याद रखता है। ये इसको नेगेटिविटी बायस कहते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है, जैसे एक मछली समंदर में होती है, मछली को पता ही नहीं उसके इर्द गिर्द पानी है, बिकॉज इट्स इन द वाटर। इसी तरह ब्रेन, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी पॉजिटिविटी होती है, नेमतें होती हैं, मछली की तरह हमें पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मछली को पानी इसलिए नहीं पता लग रहा, पानी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे इर्द गिर्द ना नेमतें बहुत ज़्यादा है, इग्नोर हो जाती। पॉजिटिविटी ज़्यादा है, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, वो इग्नोर हो जाती। जैसे आंटी आसिया मेरे साथ, एक माशाल्लाह मुगीरा की वालदा हैं, आंटी कहता हूँ मैं उन्हें, तो वो मेरे साथ पॉडकास्ट बहुत हैं उनके। तो मजाक में उन्होंने मुझे बताया कि वो एक खातून ने उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम शेयर की, तो आंटी का स्टाइल थोड़ा सा रूथलेस है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो उन्होंने उन खातून का आपको एक बीमारी है, तो बड़ा परेशान हुई, क्या बीमारी? उन्होंने कहा आपको नेमत सिंड्रोम है, अल्लाह ने आपको नेमतें बहुत दे दी, आपसे हजम नहीं हो रही, तो इसलिए अब आपकी सारी की सारी निगाह जो है वो शिकायतों के ऊपर है, तो कोई खुदा खौफी करे। बहरहाल उनका बड़ा रूथलेस स्टाइल है। एनीवे, तो बात यही है कि चूंकि नेमतें इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होती हैं, वो नज़र नहीं आती, ठीक है। तो आप इस थॉट को लाएं, बाहर लाएं कि देखें अल्लाह ताला अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो पूरी दुनिया जमा हो जाए, उस चीज़ को रोक नहीं सकती। और अगर अल्लाह ने नहीं देना तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात। फिर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कल ही मैंने टीम शो किया, अब्दुल्ला शाह हमारे पाकिस्तान फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर हैं, तो मैंने उससे पूछा क्या ख़ास बात आपको नज़र आती है, मतलब आप पूरी दुनिया फिरते हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ उठना बैठना है, इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ उसका उठना बैठना है। तो उसने बताया कि अली भाई हम एंग्जाइटी डिप्रेशन को बहुत जल्दी काउंटर करते हैं, मुस्लिम प्लेयर्स।
क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे होता है ना, अल्लाह की मर्जी नहीं थी। जैसे टीम से बाहर हो गए, कितना स्ट्रेस आ सकता है, टीम में सिलेक्ट नहीं हुए, कितना स्ट्रेस आ सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया, होता है ना। तो उसने कहा कि हम बहुत जल्दी कोप कर लेते हैं, बिकॉज एट द एंड हम कहते हैं देखो अल्लाह ने देना है, अल्लाह किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, वी डू आर हार्ड वर्क, हम अपना हार्ड वर्क करेंगे। तो देखिए ये है डिस्प्यूटिंग द थॉट्स। आप उसको लिखें कि भाई क्या मेरी रिजेक्शन हो गई है, और अगर अल्लाह देना चाहेगा तो कौन रोक सकता है इसको। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपनी सारी बेस्ट ट्राई कर ली। उसके बाद रिप्लेस करें कि नहीं इंशाल्लाह मैं नहीं रिजेक्ट होऊंगा, ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, ठीक है, कि इंशाल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह ताला इसको करेंगे, कबूल करेंगे। तो ये कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं आप अपने उस थॉट के हवाले से, और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। ये मैंने भी लगा कर देखी कई चीज़ों पे। इंसान को लिखते रहनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। डायरी पुराने लोग लिखते थे, खुश रहते थे। और इसी तरह आप चलें नोट पैड पर लिख सकते हैं, लैपटॉप पे लिख सकते हैं, पेन से कहीं लिख सकते हैं। तो अगर आपको डर है कोई पढ़ लेगा तो फिर नोट पैड पर लिख सकते हैं, ठीक है। और वो नोट पैड छुपाया जा सकता है कहीं किसी हिडन फोल्डर में, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं पढ़ेगा। या अपने आईफोन के नोट्स हो सकते हैं जो कोई ना पढ़े। लेकिन ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, आई एम टेलिंग यू, ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। ओवर थिंकिंग का यही हल है। बाकी आउज़ बिल्लाह पढ़ना है, डेफिनेटली वो भी है, क्योंकि शैतान बहुत तंग कर रहा होता है ड्यूरिंग ओवर थिंकिंग। आउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही, ये इब्ने मसूद की दुआ है, बड़ी एक्सटेंडेड ताउज़ है ये, ठीक है। ये बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ये आप पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहरहाल इंशाल्लाह आगे चलते हैं और कंक्लूड भी बस करते हैं। ये सीरीज़ चलती रहेगी पॉजिटिव इमोशन की, जैसे नमाज की सीरीज़ मैंने लंबी चलाई है, तो ये पॉजिटिव इमोशंस की सीरीज़ भी साइंटिफिकली, चूँकि साइंस भी मैं बता रहा हूँ तो ज़रा लंबा चलेगा, ठीक है। तो साबित क्या हुआ लुबे लुबाब इस सारी डिस्कशन का, कि फ़िक्र की बात नहीं है इंशाल्लाह ताला। नेगेटिव पाथवे को ओवरराइड किया जा सकता है पॉजिटिव पाथवे से, लेकिन मेहनत दरकार है, और उस मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह। ये भी हमारा मसला बन चुका है, चूँकि हम सबको इंक्लूडिंग मी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो चुकी है, जल्दी रिजल्ट्स की आदत हो चुकी है। उस वजह से शायद हमारे मसले मज़ीद बढ़ जाते हैं। अब हमें मेहनत की आदत नहीं है, अब हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। यानी अब हमें वो सब्र और तहम्मुल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है हम सब में। जबकि ये बात हमें सोचनी चाहिए कि देखें गम टेक्स टाइम, सैडनेस टेक्स टाइम, उसको ज़रा टाइम लगता है हील होने में। हीलिंग टेक्स टाइम ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने नया पाथवे बनाना है, उसको इंशाल्लाह ताला टाइम लगेगा। तो पैनिक होने की इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, बंदा सब्र के साथ चले। तो ये इसका लुबे लुबाब है। अगली बात फोकलिज्म बहुत ज़रूरी है। फोकलिज्म कहते हैं इस रवैये को कि जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा वो बढ़ती जाएगी। बुनियादी सी बात है। देखें शैडो पे जितना आप स्पॉटलाइट डालते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि यू आर पुटिंग द स्पॉटलाइट ऑन द शैडो, ठीक है। तो इस पे शायद गालिबन वाक़या मैंने लास्ट क्लास में आपको सुनाया था कि नहीं, बड़ा मशहूर जो अरबी एक कहावत बनी, एक पैराबल, एक वाक़या बना हुआ है। बच्चा था, खुश नहीं रहता था, तो उसके फादर ने उसे एक स्कॉलर के पास भेजा कि जाओ बेटा तुम्हें वो स्कॉलर बताएंगे खुशी क्या होती है। तो वो स्कॉलर के पास आया, तो स्कॉलर ने उसके साथ एक एक्टिविटी की। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लेक्चर तो नहीं दूंगा, एक एक्टिविटी कराता हूँ। एक्टिविटी ये है कि मुंह में चमची डालो और उसमें मैं ऑयल डालूंगा, और 1 घंटा है तुम्हारे पास, मेरे घर का टूर लेकर आओ और देखो मेरे घर में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि ऑयल नहीं गिरना चाहिए चमची से, जैसे वो एक रेस होती है ना, स्पून से पिंग पोंग बॉल नहीं गिरना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है जी। तो 1 घंटे बाद आया, बहुत थका हुआ था, बहुत बुरा मूड था उसका। तो उन्होंने पूछा बताओ क्या क्या देखा। तो उसने बड़ा बदतमीज़ी में जवाब दिया कि कुछ भी नहीं देखा, क्या खाक देखता। उन्होंने कहा अच्छा परिंदे नहीं देखे, मेरा ड्राइंग रूम नहीं देखा, और मेरी लाइब्रेरी कितनी अच्छी है। उसने कहा कुछ भी नहीं देखा। क्यों? सारी की सारी नज़र ऑयल के ऊपर थी, ऑयल ना गिर जाए। तो फिर उन्होंने रिवर्स किया, उन्होंने कहा कि चलो अब जाओ और ऑयल गिरने की फिक्र ना करना, लेकिन चमची मुंह में रहेगी, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। अब वो गया और आधे घंटे में ही पूरा घर विजिट कर रहा है और बहुत खुश था। उसने कहा मैंने सब कुछ देखा और बहुत मज़ा आया, आपके परिंदे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बड़ी वैरायटी के हैं, आपका फानूस बहुत अच्छा है, कारपेट बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि बेटा यही खुशी है, जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो नज़र आ जाएगी, जिस चीज़ को इग्नोर करोगे वो इग्नोर हो जाएगी। तो जब तक तेल गिरने की फिक्र करोगे, उस पर नज़र होगी, तो फिर कुछ और चीज़ नज़र नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है।
تو یہ بڑی اچھی ایک مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ دیکھیں مشکلات کس کی زندگی میں نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سب لوگوں کی زندگی میں مشکلات ہیں، لیکن جتنا ان مشکلات پہ نظر ہوگی اور جتنا کمپیریزن ہم کر رہے ہوں گے، جیسے ایک وہ بڑا زبردست جملہ کسی نے کہا نا کہ ڈونٹ کمپیئر یور چیپٹر 1 وتھ سم ون ایلسز چیپٹر 20، کسی کے 20ویں چیپٹر کے ساتھ اپنا پہلا چیپٹر کمپیئر نہ کرو، تمہیں کیا پتا وہ 20ویں چیپٹر تک کیسے پہنچا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں کیا پتا وہ کتنا زخمی ہے، تم نے اس کا دل تو نہیں کھول کے دیکھا نا، تمہیں تو اب کی خوشی اس کی نظر آ رہی ہے، تمہیں تو اب کا سکسیس اس کا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو زخم ہے، اس کے پیچھے جو سکارز ہیں جو اس نے چھپائے ہوئے وہ تو نہیں نظر آ رہے۔ تو یہ ینگ جنریشن کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال فوکلزم از ویری امپورٹنٹ، ٹرائی ٹو فوکس آن گڈ تھنگس، جیسے یہ ہے کہ دیکھیں برین جو ہے وہ چھوٹا سا کوئی بیڈ ہوگا اس پہ فوکس کرے گا زیادہ، ٹھیک ہے، بجائے کہ بہت سی اچھی چیزیں آپ کے ارد گرد ہوں اس پہ فوکس ہمارا بہت کم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح تو یہ بری عادتیں پڑتی ہیں نا، ہر وقت شکایت منہ پہ، آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہا جاتا ہے یار ان کے منہ پہ ہر وقت ہی شکایت ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ پاتھ وے بنا لیا نا، شکایت والا پاتھ، وی کانٹ ہیلپ اٹ ناؤ، کوئی بھی چیز ہوگی شکایت پہلے نکلے گی، کوئی بھی چیز ہوگی نیگیٹو جملہ پہلے نکلے گا، تو آل وی نیڈ ٹو ڈو از انشاءاللہ کہ وہ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی پازیٹیو اس سے ریپلیس کر دیں۔ اور یہ بھی سمجھنے کی دیکھیے بہت ضرورت ہے، سائیکل آف ڈی موٹیویشن، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کسی چیز کو لے کے پہلے ہی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے آپ کی لو پرفارمنس ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے، اور لو پرفارمنس ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے ایفرٹ بھی ریڈیوس ہوتی ہے اور انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایکچوئل فیلئر آ جاتا ہے، جب ایکچوئل فیلئر آتا ہے تو دوبارہ لو اسٹیم جاتی ہے، اور یہ سائیکل پھر چلتا رہتا ہے، اور یہ ڈیڈلی سائیکل آف ڈی موٹیویشن ہے، اور یہ ہماری نوجوان نسل میں بہت ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کچھ ایسے گناہ جن کی ایڈکشن ہو چکی ہو، ان گناہوں کو لے کے بہت لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، گناہ آپ کو پتہ ہے سیلف اسٹیم کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بندہ کو گناہ کر بیٹھے تنہائی میں تو اس کی سیلف اسٹیم مرتی ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم سب گناہ گار ہیں ظاہر ہے، اور اللہ نے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب گناہ گار ہیں۔ تو بہرحال آئی انڈرسٹینڈ لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر اس چیز سے بچنے کی ایکسپیکٹیشن بڑی کم ہوتی ہے کہ یار میں نہیں بچ سکتا، کیونکہ پرانی لو سیلف اسٹیم چل رہی ہوتی ہے نا، یار بچا ہی نہیں جا سکتا، اس کی وجہ سے ایفرٹ بڑی ریڈیوس ہوتی ہے، ظاہر ہے جب ایکسپیکٹیشن ہی لو ہے تو ایفرٹ بھی ریڈیوس ہے، اینگزائٹی بہت ہائی ہے، اور پھر ہوتا ہے کہ ایکچوئل فیلئر ہو جاتا ہے، سلپیج ہو جاتا ہے، بندہ سلپ ہو جاتا ہے، جب وہ سلپ ہوتا ہے شیطان آتا ہے، وہ مزید لو سیلف اسٹیم کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مزید ول پاور توڑتا ہے آپ کو۔ تو آپ سوچیں کہ ایک بندہ وہ کر کر کے کس لیول پہ اس کی سیلف اسٹیم لو ہوئی ہوتی ہے کہ اس نے فائٹ کرنا ہی چھوڑ دیا ہوتا ہے، بالکل ہی اس نے اس کو جہاد کرنا ہی چھوڑ دیا ہوتا ہے اس گناہ کے اوپر۔ جیسے حرام ریلیشن ہے، اب حرام ریلیشن چھوڑا ہی نہیں جا رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ سیلف اسٹیم بہت لو ہے، یا آپ کو بلیف ہی نہیں ہے، اور چھوڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب ایک بندہ نمازیں نہیں پڑھی نہیں، اس کی اتنی لو سیلف اسٹیم ہو چکی ہے کہ میں نے پڑھ کے کیا کرنی، ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے کون سا معاف کر دینا، اس لیول پہ لو سیلف اسٹیم ہو چکی ہے، مجھے نماز کا کیا فائدہ ہو جائے گا، نماز پڑھ کے کون سا میرے گناہ دور ہو گئے، نماز پڑھ کے مجھ میں کون سی تبدیلی آ گئی۔ یہ سارے جملے کیا ہیں؟ یہ سارے جملے شو کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ شیطان نے اس لیول پہ ہمیں ہماری سیلف اسٹیم مار دی ہوئی ہے، اور اتنی ایکسپیکٹیشن لو ہو چکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایفرٹ ہی نہیں کی جا رہی۔ بھئی ایفرٹ تو کرے نا، ایفرٹ بھی نہیں کی جا رہی، اور انگزائٹی بہت ہائی ہے، اور پھر ایکچوئل فیلئر آ جاتا ہے، اللہ معاف کرے، جب ایکچوئل فیلئر آتا ہے پھر یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے۔ اس لیے انہم لکم عدو مبین، اس آیت کو مائنڈ میں لایا کریں، شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے، تمہارے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے جو ہے وہ برائی کے اعمال مزین کرے گا، نہیں یو آر ڈوئنگ گڈ، یو آر گوئنگ ویل، اس کے بعد جو ہے تمہیں فقر سے اور فحاشی سے ڈرائے گا، یہ بھی قرآن میں اس کا ایک حربہ بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اللہ نے بہت کلیئرلی اس کے حربے جو ہے نا وہ بتائے ہیں شیطان، اور بہت بڑا حربہ اس کا آپ کی ول پاور توڑنا ہے۔ تو اس کا بھی اب آپ کو چونکہ پتہ لگ گیا، یو کین فائٹ اٹ انشاءاللہ،
یہ باتیں اس لیے پتہ ہونی چاہیے کہ جب انسان کو پتہ لگ جائے نا میرا پرابلم کیا ہے، ہاؤ ڈو تھنگز ورک، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ پھر سلوشن کی تلاش میں آتا ہے، کیونکہ اس نے پرکھ لیا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہی ہے تو چلو اب سلوشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ڈی موٹیویشن کا سلوشن ایک تو وہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، ٹھیک ہے، ایک تو یہ، دوسرا لٹرلی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے جب ڈی موٹیویشن آ رہی ہے، تیسرا یہ کہ کرنا شروع کر دیں، آپ تھوڑی سی ایفرٹ لائیں انشاءاللہ تعالیٰ، گھبرائیں نہیں، کریں، آپ کو انشاءاللہ سیلف اسٹیم بلڈ ہونا شروع ہوگی، آہستہ آہستہ چیزیں بلڈ ہوتی ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سائیکل آف ڈی موٹیویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں کئی لوگ جو ہے وہ ان کو ریکمنڈیشن یہ دی جاتی ہے، میں پریکٹیکل آپ کچھ باتیں بتاتا ہوں، ان کو نا ایک چیز میں بار بار فیلئر ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کو ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یار آپ شاید بہت بڑی چیز کریں، چھوٹی چیز کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پہلے کانفیڈنس گین کریں، جب کانفیڈنس کچھ گین ہو جائے پھر بڑی چیز کی طرف جائیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ نے دیکھا ایک پلیئر بار بار فیل ہو رہا ہوتا ہے بگ میچز میں، بڑے بڑے پلیئر فیل ہو جاتے ہیں، ان کی سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہوتی ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ جاؤ فرسٹ کلاس میں جاؤ، وہاں جا کے بالرز کو مارو، ماٹھے بالرز، ٹھیک ہے، وہاں جا کے ذرا چوکے چھکے مارو، ذرا سٹروکس کھیلو، کانفیڈنس لے کر واپس آؤ۔ تو یہی زندگی میں کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ مے بی اب آپ کوئی بزنس کریں، سکسیس نہیں مل رہا، مے بی آپ نے بہت بڑی جگہ پہ ہاتھ ڈال دی، آپ کو فیلئر آ رہا ہے بار بار، چھوٹے بزنس پہ آؤ، ایسی چیز کرو جس میں یو آر گڈ ایٹ، اس سے کانفیڈنس لو جا کے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کوئی ہابی ہونی چاہیے، کوئی پیشن ہونا چاہیے، کیونکہ ہابی میں یو ول بی گڈ، جو انسان کی ہابی ہوتی ہے اس میں وہ اچھا ہوتا ہے، تو وہ اس ہابی کی طرف واپس جائے گا، اس کو سیلف اسٹیم گین ہوگی، اس کو فیل ہوگا کہ یار میں اتنا بڑا فیلئر نہیں ہوں، مطلب آئی کین ڈو دس، ٹھیک ہے، تو وہ چیز وہ کرے، اور پھر انشاءاللہ وہ دیکھے گا اس کی سیلف اسٹیم تھوڑی ہائی ہوئی ہوگی۔ تو یہ بڑی باریک باریک چیزیں ہیں جن پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسٹرنرز تو بہت کام کرتے ہیں، کیونکہ دے نو دا سائنس، انہوں نے سائنس پتہ لگا لی، اب جب سائنس پتہ لگا لی ان چیزوں کو پھر پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخری چیز جو ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے، آخری جو سائیکلوجیکل آپ کو چیز پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کوگنیٹو ٹرائنگل، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور حقیقت سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز، کہ دیکھیں یہ تین چیزیں ہی ہیں نا، خیالات ہیں، احساسات ہیں اور رویے ہیں، خیالات، احساسات اور رویے۔ چیز خیالات سے جنم لیتی ہے، اس کے بعد وہ احساس بنتا ہے اور وہ احساس رویہ بن جاتا ہے۔ تو جیسے آپ کچھ نیگیٹو سوچیں گے تو وہ نیگیٹو ایموشن بلڈ ہوگا، نیگیٹو ایموشن بلڈ ہوگا تو وہ بیہیویئر میں بھی آ جائے گا۔ تو یہ چیز بڑی بنیادی ہے، اسی لیے ہمیں جستجو یہی کرنی چاہیے کہ خیالات کو ہی پاک رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں خیالات کے بارے میں وہ حدیث اپنی جگہ کہ جب آپ کو کوئی وسوسہ آئے، کوئی برا خیال آئے، اور جب تک آپ اس پہ ایکٹ نہیں کریں گے آپ کو گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ، یہ تو پکی بات، اصول ہے، نبی نے فرما دیا۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے جب جو چھپے ہوئے خیالات ہیں، مخفی خیالات ہیں، اکیلے کے خیالات ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی فرما دیا نا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ تو میرا تو یہ اسٹرانگ بلیف ہے کہ برے خیالات کو ٹوٹلی رد کرنا چاہیے، اس انشاءاللہ تعالیٰ تقوی سے کہ یار میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرے رب کو تو پتہ ہے نا، چلو گناہ تو نہیں ملے گا جب تک ایکٹ نہیں کروں گا، لیکن اللہ سے تو حیا کرنی چاہیے نا، تو بندہ انشاءاللہ ان کو کنٹرول ہی کرے، کیونکہ وہ خیالات آپ کو پتہ بھی نہیں لگا بیہیویئر بن جائیں گے۔ اسی طرح بندہ اگر کوئی بہت اس کو منفی خیالات آ رہے ہیں نیگیٹو، تو ذرا ڈائیورٹ کرے اپنے مائنڈ کو، پوائنٹ از جہاد کرے انشاءاللہ، جہاد میں نفس کرے۔ دیکھیں مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس حدیث میں بلیف رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ جو بھی جہاد کریں گے، جو بھی تکلیف آپ کو آئے گی، اسکالرس تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنی رائٹ پاکٹ میں مسواک رکھی اور وہ لیفٹ پاکٹ میں تلاش کر رہا ہے، اور اس تلاشی میں اگر اس کو کوئی سٹریس آیا، کوئی پریشانی آئی ہے کہ یار میری مسواک کہاں گئی، تو اللہ اس بات پہ بھی اس کے گناہ معاف کرے گا۔ یعنی اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بندہ پریشان کر رہا ہے، آپ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، آپ کے گناہ نہیں معاف ہو رہے؟ بالکل معاف ہو رہے ہیں۔ اس بات سے بلیف اٹھ چکا ہے ہمارا، شاید اس لیے ہم اب بالکل بھی مشکلات کو پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اس بات پہ بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جزا دے گا اگر میں وسوسوں کو کنٹرول کروں گا، اگر میں نیگیٹو تھاٹس کو فائٹ کروں گا، اگر میں اپنے کارنل ڈیزائرز کو، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کروں گا، تو اس کا بہت 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 ریوارڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔
تو یہ کوگنیٹو ٹرائنگل کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور اس سے ریلیٹڈ یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں لب لباب، کہ دیکھیں کنسسٹنسی سے آپ جو بھی کریں گے وہ بڑھ جائے گی۔ آپ یہ میتھمیٹیکلی دیکھیں، صرف 0.01 ایڈ کیا اس نے، 1 to the power 365 is 1، بیسک میتھ، ٹھیک ہے، 1.01 to the 365 is 37.7، صرف 0.01 ڈیجٹ ایڈ کرنے سے 37 گنا چیز بڑھ گئی میتھمیٹیکلی اسپیکنگ۔ تو آپ کبھی اس کسی بھی چھوٹی ایفرٹ کو اگنور نہ کریں۔ مثال کے طور آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے، ایک نماز بھی پڑھتے ہیں اس کو اگنور نہ کریں کنسسٹنسی سے، 2 پڑھتے ہیں اس کو بھی اگنور نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ کسی نیگیٹو تھاٹ کو فائٹ کرتے ہیں اس کو اگنور نہ کریں، کنسسٹنسی کے ساتھ انشاءاللہ وہ چیز آپ دیکھیں گے بہت 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 امپیکٹ کریٹ کرے گی۔ تو بہرحال آج یہیں پہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔